مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. معزز سامعین، ایک حدیث ہے متفق علیہ. غالباً میں نے اسی جمعے کی کسی نشست میں متفق علیہ کی وضاحت کر چکا ہوں. محدثین کے نزدیک متفق علیہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے یہاں مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈسپنسر ہے، یہ FCPS ہے، یہ اسپیشلسٹ ہے. اس طرح محدثین کے ہاں حدیث کی کیٹیگرائزیشن کی، انہوں نے تقسیم کی ہے. یہ حدیث حسن ہے، حسن لذات ہے، یہ صحیح ہے، مرفوع ہے، موضوع ہے، مقطوع ہے، متواتر ہے. اس میں ایک حدیث متفق علیہ ہوتی ہے. متفق علیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. سیاست جو حدیث کی 6 کتابیں، ان میں ٹاپ پہ جو 2 آتے ہیں ان کو صحیحین کہتے ہیں. 4 کو سنن اربع کہتے ہیں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی. ان 4 کو سنن کہتے ہیں، اور 2 مسلم اور بخاری ان کو صحیحین کہتے ہیں. محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ آسمان کے نزدیک اور زمین کے اوپر قرآن مجید کے بعد بخاری اور مسلم سے صحیح کتاب کوئی نہیں. یعنی اس میں میکسیمم سچائیاں قرآن کے بعد. پھر آگے متفق علیہ حدیث کی وضاحت میں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ امام بخاری کے متعلق جو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ جو لکھا ہے کہ ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، سند سمیت، متن سمیت. سند کیا ہوتی ہے؟ میں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. یہ جو بیچ میں لوگ آتے ہیں ان کو سند کہتے ہیں. یہ مشکل کام ہوتا ہے یاد رکھنا. پھر جو لوگ آتے ہیں ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا ضبط کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا ذریعہ معاش کیسا تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، ان کی للہیت کیسی تھی، ان کے عقائد کیسے تھے. یہ ہے، اس کو سند پہ بحث ہوتی ہے، اس کو رجال پہ بحث کرتے ہیں کہ جن سے حدیثیں لے رہے ہو، جو بیچ میں لوگ ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ ان سے بات لی جائے یا جھوٹ ہے، مشکوک ہے وغیرہ. پھر جو آگے بات ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جو لفظ آتے ہیں جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اس کو متن کہتے ہیں، متن. تو امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد تھیں. میرا نہیں گمان کہ آپ سمیت، میرے سمیت کوئی ایک آدمی ہو جس کو ایک حدیث بھی سند اور متن سمیت یاد ہو. یعنی کہت الرجال کا عالم یہ ہے کہ ایک بھی شخص ایسا نہیں بیٹھا جیسے یہ کہا جا سکے 70 سال کا، 80 سال کا شب دار ہے، سائم بن نہار ہے. کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کے متعلق کہا جا سکے کہ اس کو 80 سال کی عمر میں ایک حدیث متن اور سند سمیت یاد ہے. میں بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا. چونکہ علامات قیامت کی ایک علامت یہ ہے، یرفع فیہا العلم، لوگوں کے اندر سے علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم کا نہیں ہوگا. تو جس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں جو ان کی سیرت نگاروں نے لکھا، 6 لاکھ حدیثیں، ان کے راوی بھی یاد تھے، یعنی سند بھی یاد تھی اور آگے متن بھی یاد تھا. پھر انہوں نے تقوی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ یہ کیا کہ ان 6 لاکھ میں سے جن کو احتیاط کی چھاننے میں چھان کے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، اس کی سند، اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، اس کا تقوی صحیح نہیں ہے، اس کے عقائد میں ضعف ہے، اس کے معاملات وغیرہ، ان کو چھاننے میں چھانا تو 7397 احادیث 6 لاکھ میں سے بخاری میں جمع کی. اس وقت جو ہمارے پاس بخاری شریف ہے اس میں کم و بیش 6 لاکھ میں سے 7397 احادیث ہیں، وہ 6 لاکھ کے اندر تراش خراش کر کے. دوسرے محدث جو سب سے زیادہ صحیح گنے جاتے ہیں آسمان کے نزدیک، نیچے اور زمین کے اوپر، وہ مسلم، امام مسلم ہے. امام مسلم کو 4 لاکھ حدیثیں سند اور متن سمیت یاد تھیں. 4 لاکھ حدیثیں، یعنی 4 لاکھ کہنا آسان ہے کہ آدمی کے دماغ پہ اوپر. میں نے یہ کہا نا کہ ہم میں سے فیصل آباد میں، علماء کو چھوڑ دیں جو غیر عالم ہیں، فیصل آباد کے اگر 80 لاکھ آبادی شمار کی جائے تو 80 لاکھ میں سے 89 لاکھ، یعنی 79 لاکھ لوگوں کو بھی متن سمیت ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے، سند سمیت. امام مسلم کو 4 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 4 لاکھ میں جب انہوں نے صحیح مسلم مرتب کرنا چاہیے تو ان میں جہاں جہاں ان کو ضعف، کمزوری، چھاننی لگانے کا موقع ہے تو 7275 احادیث ہیں جو مسلم میں 4 لاکھ کا انتخاب کر کے جمع کیا. اب اس کو غور سنیے گا. امام مسلم کو 7275 اور امام بخاری کو 7397 احادیث. تو امام بخاری کو 7397 احادیث اور امام مسلم کو 7275 احادیث
6 لاکھ جمع 4 لاکھ 10 لاکھ میں سے اب 7397 اور 7275 کو جمع کیجئے گا تو کتنی بنتی ہے؟ اس میں سے کوئی 1906 احادیث ایسی ہیں جو بخاری میں بھی جو مسلم میں بھی ہے۔ امام بخاری کے 7397 احادیث میں سے 1906 حدیث اور امام مسلم کی 7275 حدیث میں سے 1906 حدیثیں وہ ہیں جو دونوں میں جمع ہیں، جس پہ امام بخاری کہتے ہیں صحیح ہے، امام مسلم کہتے ہیں صحیح ہے۔ دونوں کا معیار حدیث کو پرکھنے کا بڑا سخت ہے، یعنی وہ انتہائی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں محدثین جن حدیثوں پہ اتفاق کرتے ہیں ان دونوں کے اتفاق والی حدیثوں کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ 10 لاکھ میں سے 1906 حدیثیں وہ ہیں جو حدیث کی صحیح ترین کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، صحیح ترین بلا شک و شبہ، اس کو 1906۔ اب 1906 میں سے ہم میں سے کتنے لوگوں کو 1906 یاد ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث متفق علیہ حدیث کا مجموعہ ملتا ہے الگ سے، سید مقبول نے شائع کیا، شاید اور لوگوں نے بھی شائع کیا ہوگا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ مجموعہ لیجیے گا، وہ 1906 حدیثوں پر مشتمل ہے جو دونوں حضرات نے جن کی صحت پر اور سند کے حوالے سے، متن کے حوالے سے، روات کے حوالے سے، رجال کی بحث کے حوالے سے جن کو کانٹ چھانٹ کے کہا ہے، تو وہ 1906 حدیثیں ہیں۔ جو میں بھی آپ کے حدیث سنا رہا ہوں وہ ان 1906 حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اب میں اس کے پس منظر اس لیے بیان کیا تاکہ اس حدیث کو آپ لائٹ نہ لیں، آسان نہ لیں، اور آپ کو اندر ایک اتھینٹسٹی ہو کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کی گہرائی کیا ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور کتنی احتیاط کی چھاننی میں چھن چھن کے ہم تک پہنچی۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو جنہوں نے اس پہ کام کیا۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ حدیث کیا بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، جس میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک کام تم کرو، ایک کام تم کرو، 2 کاموں کا محمد تم سے وعدہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ وعدے پہ یقین کیے جانے والی ذات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق مصدوق پیغمبر، جن کے وعدوں کو کافر بھی یقین کرتا تھا۔ آپ اندازہ کر لیں، حدیث ہو یا قرآن، اس پہ عمل کرنے کے لیے دونوں ذاتوں پہ بلا درجے کا یقین ضروری ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو حدیث متفق علیہ بھی ہو تو آدمی اس درجے کا یقین پہ آمادہ نہیں۔ جس طرح گاڑی کے لیے فیول ضروری ہے اور موبائل کے لیے بیلنس ضروری ہے اور جسم کے اعضاء کے حرکت کے لیے جان ضروری ہے، اس طرح حدیث پر عمل کرنے کے لیے آدمی کے اندر حدیث پر اور صاحب حدیث پر صلی اللہ علیہ وسلم یقین ضروری ہے۔ اگر یقین آ جائے تو پھر حدیث پہ عمل ایسے آسان ہوتا ہے جیسے بہاؤ کے نشیب، بلندی سے نشیب کی طرف بغیر تکلف کے پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی زور نہیں لگانا پڑا۔ پہلی صدی میں بھی حدیثیں تھیں، دوسری میں بھی تھیں، تیسری میں بھی تھیں، لیکن اس صدی میں حدیثوں پر عمل کا سبب یہ تھا کہ اس دور میں مسلمانوں کے اندر صفت یقین موجود تھی۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا علم ہے وہ حدیث بھی ہے، موجود بھی ہے، سند بھی ہے، متن بھی ہے، روات بھی ہیں، لیکن اندر جو اس پہ عمل کرنے والی 90 لاکھ کی گاڑی ہو، 1.5 لاکھ کا موبائل ہو، بیلنس نہ ہو، 1 کروڑ کی گاڑی ہو، فیول نہ ہو، قیمتی پودوں کو جڑیں کاٹ دے، بہترین زیرک دانا ذہین انسان ہو لیکن روح نکل جائے۔ اب روح نکلے ہوئے انسان کی آنکھ حرکت نہیں کرتی، موبائل کے بیلنس والے آدمی کی بیل نہیں جاتی، گاڑی جس میں فیول نہ ہو 10 قدم نہیں کرتی۔ اس طرح جس آدمی کے اندر حدیث پر یقین نہ ہو، حدیث متفق علیہ مان لی جائے، آنکھوں سے دکھا دی جائے، عین الیقین ہو، عمل کے لیے عین الیقین ہونا ضروری نہیں، عمل کے لیے حدیث پر یقین ہونا ضروری ہے۔ پہلی صدی میں یقین کی نعمت بڑی فراوان تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں سب سے کم جو چیز رہ جائے گی وہ یقین ہوگا، سب سے کم چیز۔ اس دور کی بدعملی کا سبب معلومات کی کمی نہیں، یقین کی کمی ہے، چونکہ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب کی، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایمان کی ڈیفینیشن کی جائے، اللہ رسول کی بات پر یقین کرنے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ رسول کے وعدے اور وعیدوں پر انشیکی بلیف کا نام یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس ڈن ہو گیا۔ اب اس کی ایک مثال کریں، سورہ قلم میں ولید بن مغیرہ ایک مشرک تھا، مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور وہ نظریاتی دشمن بھی تھا اور آپ کے حوالے سے بدتمیز بھی ثابت ہوا تھا۔ مشرک کافر 2 قسم کے تھے، ایک تھا جو اعتقادی دشمن تھے کہ آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا جو تھا اعتقادی دشمن بھی تھے اور ساتھ بدتمیز بھی ہوتے تھے۔ ولید بن مغیرہ ون آف دیم، یہ ان لوگوں میں تھا جو گالیاں بھی دیتا تھا۔ منظر ایک دفعہ اللہ کے محبوب کے ذات بارگاہ میں آئے اور آپ کی ذات کے حوالے سے اس نے کوئی بدتمیزی کی، گالیاں دی، ناروا نا تراشیدہ باتیں کی، آپ خاموش ہو گئے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ اتنے میں سورہ قلم کی آیات اتریں، فلا تطع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اس میں کہا میرے نبی جس نے آپ کی بارگاہ میں آ کے دشنام بدترازی کی ہے، گالی دی ہے، بدتمیزی کی ہے، اس میں یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، اور لاسٹ ون کہا یہ تو ہے ہی حرامی شخص، اس کی بات کیا پوچھتے ہو؟ یعنی یہ مشکوک و نسب ہے،
یہ لاسٹ ون تھا. باقی جو عیب تھے نا اس میں کچھ اخلاقی عیب تھے, کچھ معنوی عیب تھے, کچھ معاملات کے عیب تھے, جو سورہ قلم کے اندر مسلسل 8-9 آیات میں 10 عیب گنوائے گئے. لاسٹ ون جو عیب تھا, باقی 9 کو تو وہ جان گیا, کنجوس تھا, اسے پتہ تھا فلاں تھا, یہ کچھ اس کے کریکٹر کی باتیں تھیں. جو لاسٹ ون عیب تھا وہ تھا کہ میرے نبی یہ حرامی شخص ہے. اس کا اس کے پاس علم کوئی نہیں تھا, چونکہ اس کا تعلق اس کی ماں کے ساتھ تھا. ولید بن مغیرہ مکہ کے کوئی لے مین نہیں تھا, مکہ کے سرداروں میں تھا, اور سرداروں کے اندر غیرت کے ساتھ تک بڑی, ہم قبیلی سوچ کے لوگ نہیں ہیں, ہم ملے ہوئے لوگ. قبیلیوں میں غیرت انتہا کی بڑی ہوتی ہے. ولید بن مغیرہ نے جب وہ آیات سنی, اب اس نے گالی دی, جواب کے اندر جواب آ گیا, تو ایک آدمی قیاس کر سکتا ہے کہ میں نے اگر بدتمیزی کی تو جواب میں قرآن کے اندر بھی سخت باتیں آ گئی, لیکن اس نے کہا کہ میری بدتمیزی اپنی جگہ, لیکن قرآن کی صداقت اپنی جگہ. وہ گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا, اماں میرا ابا کون ہے؟ اب یہ کتنا مشکل کام ہے. اس کو کہتے ہیں یقین کی صفت سے مالا مال ہونا. اور یہ یقین کس شخص کو تھا؟ جو اعتقادی دشمن بھی تھا, جو اخلاقی دشمن بھی تھا. وہ گیا ماں کے پاس اور سوال کیا کر رہے؟ آپ اندازہ کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں نا فضائل ہیں, ہمیں اس درجے کا حدیث کے فضائل پہ اعتبار نہیں ہے جس درجے کا اس دور کے کافر اعتقادی مشرک کو اپنے اوپر وعیدوں کا یقین تھا کہ اس کو کہا تو حرامی ہے. اب یہ کون سی بات جانچنے والی تھی؟ وہ گیا ماں کے پاس. تفسیر ابن کثیر یا کسی اور تفسیر میں نے پڑھا, اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے ماں سے کہنے لگا, اماں میرا ابا کون ہے؟ تو یہ خود یہ باپ تھا, مکہ کے سرداروں میں سے تھا, کوئی لے میں نہیں تھا. اور سوال کس درجے کا, ماں کی عفت کے اوپر براہ راست ایٹم بم پھینک دیا کہ میرا باپ کون ہے. یہ سوال خود بلا درجے کے یقین کا اطلاع کرتا ہے. کہ یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے محبوب کی وعید پہ انتہائی درجے کا یقین تھا. تو اس نے جا کے کہا میرا باپ کون ہے؟ تو ماں کے لیے غیر متوقع سوال تھا. وہ کہنے کہ یہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں سوال مشکل نہیں ہے, میرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا مغیرہ. کہنے کہ یہ تو میں بھی سمجھتا تھا میرا باپ مغیرہ ہے, لیکن اصل میرا باپ کون ہے؟ اب دیکھنے کس درجے کے یقین کا اس دور کے کافر کو اللہ کے نبی کی صداقت پہ یقین تھا. کہنے کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں, اور مجھے بھی آج تک یہی پتہ تھا کہ میرا والد مغیرہ ہے, لیکن سمون ایلس ہے کوئی اور جس کا مجھے پتہ نہیں. اب یہ سوال ماں کے اوپر قبیلے کے سردار کا جو خود باپ ہے کرنا, اس کے پس منظر میں نفسیاتی طور پر آپ سوچیں کہ کس درجے کا یقین مطلوب ہے, تب آدمی یہ سوال ریز کر سکتا ہے. عام آدمی تو سوال بھی نہیں کر سکتا. اب اس کو خود اپنے اوپر قیاس کریں تو روح لرز جاتی ہے, دانتوں کو پسینہ آ جاتی ہے, آدمی میں جھٹکے جاگ دیتے ہیں, ایک زلزلہ جاگ اٹھتے ہیں. میں یہ ماں سے پوچھوں؟ تو وہ مشرک تھا, تو کہنے لگا میرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا تیرا باپ مغیر ہے. کہنے کہ یہ تو میں بھی سمجھتا تھا, لیکن اصل میرا باپ کون ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ مان نہیں رہا, اور اس کو کسی نے اتنا کوئی عینی شاہد ہے جس نے آنکھوں سے میری کرپشن کو دیکھا تھا. تو یہ بالکل اس کے لفظوں میں اور سوال میں کوئی اضطراب ہے ہی نہیں, پکی بات کہہ رہا ہے. تو پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ مان نہیں رہی تو اس نے خنجر نکالا اپنے پاس, رب رکھتے تھے خنجر نکال کہنے لگا ماں کی چوٹیا کو پکڑا, ماں کے بالوں کو پکڑا, نیچے گرایا, سینے کے اوپر خنجر رکھ کے کہنے لگا اقرار جرم سے سزا میں تخفیف ہو جائے گی. اگر تو یہ مان لے کہ میرا باپ میرا باپ مغیرہ کے علاوہ کوئی اور ہے, تو ممکن ہے میں اپنا خنجر تیری شاہرگ میں نہ اتاروں, ایک غلطی سمجھ لوں. لیکن اگر تو نے نہ مانا تو تیرے نہ ماننے سے مجھے اپنے حرامی ہونے پہ یقین نہیں ہے, مجھے کنفرم ہے کہ میں ہوں حرامی, لیکن اگر مان جائے گی تو فائدہ تمہیں ہوگا. اس نے دیکھا اس درجے کا اس کو پختہ یقین, تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا مجھے محمد بن عبداللہ نے کہا. وہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے, وہ آپ کی محمد بن عبداللہ کے قائل تھے. تو ماں نے دیکھا تو مکہ کی فضاؤں میں تھا کہ محمد جادوگر ہے, ساحر ہے, مجنون ہے, بد اخلاق ہے, بد دعاؤں کا مارا ہوا ہے. یہ اس قسم کے غلط کمنٹ پاس کیے جاتے تھے آپ کی ذات کے بارے میں. اس نے انہی چیزوں کو مستعار لے کے کہا اس کی بات پہ اعتبار کر رہا ہے جو ہمارے معبودوں کے بد دعاؤں کا ڈسا ہوا ہے, اور جو ہمارے آباء و اجداد کے خلاف ہے, اور ہمارے جمع لگے بندے نظریات کے خلاف ہے. اس نے کہا ماں ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن اس کے سچا ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں. جو بات کہتا سچ ہے. ہم سامنے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, لیکن پس منظر میں جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے انگ انگ سے یہ آواز نکلتی ہے جو کچھ کہا تھا وہ ڈرامہ تھا, اور وہ حقیقت نہیں تھی, وہ پوز تھا. تنہائی میں آ کے پوز ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور تنہائی میں آ کے ایک آواز اٹھتی ہے جو کچھ کہا وہ غلط تھا. اصل یہ ہے کہ جو اس نے کہتا ہے وہ کہتا صحیح ہے. تو ماں جان گئی کہ یہ تو اس پوز اور ایکسپوز کے مرحلوں کو بھی عبور کر گیا. تو اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ بچپن میں شادی کے بعد ایک چرواہے سے میں نے منہ کالا کیا تھا جس کا نطفہ تو تھا اور تو پیدا ہو گیا.
پھر اس نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دور میں یقین کی نعمت اتنی فراواں تھی کہ کافر کو اپنی وعیدوں کے اوپر بھی یقین آ جاتا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، جس کے میں متفق علیہ کا میں سارا اس کا کنٹینٹ آپ کو پیش کر چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی ہے، زور ہوتا ہے، اور محدثین کے نزدیک متفق علیہ کا مقام کیا ہے۔ بخاری مسلم جس پہ دونوں اتفاق کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کہ تم کرو، دو کاموں کا وعدہ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی ہماری صبح سے شام تک ایفرٹ، انلیگل ویز، رشوت، 2 نمبر کام، جھوٹ، فلاں فلاں، اس سب کے پس منظر میں رزق کی خواہش ہوتی ہے۔ جو جتنے بھی رزق کمانے کے ذرائع کے اندر مکسنگ ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے کہ رزق بڑھ جائے گا۔ اور رزق کی وسعت کا وعدہ کائنات کی سب سے صادق مصدوق ذات کر رہی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، کہ تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ضروریات زندگی تمہاری وافر انداز سے پوری ہوتی رہیں گی، ایک کام تم کر لو تو۔ دوسرا انعام اس کا کیا؟ اسی کام، وہ کام میں مینشن کرتا ہوں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ آخر میں دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر وہ تم کام کر لو تو میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی میں برکت آ جائے گی، ہسپتالوں سے، پکیریوں سے، مقدموں سے، تناؤ سے، بے چینیوں سے، بے کلیوں سے، بے قراریوں سے، یہ جو زندگی گزارنے کے غلط راستے ہوتے ہیں جہاں آدمی پھنس جاتا ہے جا کر، اور زندگی غلط ڈگر میں گم ہو جاتی ہے، تمہاری زندگی میں برکت آ جائے گی، یعنی زندگی کے اوپر کوئی ایسے ناخوشگوار واقعات نہیں ہوگی، زندگی برکت آشنا ہوگی اور رزق وسعت آشنا ہوگا اگر تم ایک کام کر لو۔ اب وہ کام کیا ہے؟ صلہ رحمی کرو۔ اب اس کے لیے کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے۔ اب صلہ رحمی 2 لفظی، ایک دینی ادب کا ایک اصطلاح ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ صلہ رحمی کرو۔ اچھا، پھر اس میں تیسری ایک اور شامل کر لیں جو مسند احمد کی روایت ہے۔ 2 انعامات بخاری مسلم کے ہیں، اور تیسرا انعام مسند احمد کا ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند میں وہ تیسرا انعام بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو، یعنی نزع کے وقت کلمہ نصیب ہو، تو صلہ رحمی کو پختگی سے تھام لو۔ گویا دنیا میں تمہیں وسعت رزق ملے گی، دنیا میں تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، اور جب موت کی پائپ لائن سے گزرو گے تو تمہیں کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو گویا ایک کام 3 انعام، وسعت رزق، وسعت عمر اور انجام بالخیر، ان تینوں کے پس منظر میں کام ایک ہے، اور وہ ہے صلہ رحمی کا۔ اب صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پلتا ہے، رحم کہتے ہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں 9 مہینے بچہ پرورش کے مراحل طے کرتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ صلہ کہتے ہیں رحم کے اندر سے پیدا ہونے والے رشتوں کو جوڑنے کی انتہائی کوشش کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ میری بہن اور میرا رحم، میرا بھائی اور میرا رحم اس کا ایک، میری خالہ اور میری ماں کا رحم ایک ہے، میرے پھوپھو اور میرے باپ کا رحم ایک ہے، میرے چچا اور میرے باپ کا رحم ایک ہے، میرے ماموں اور میری خالہ کا رحم ایک ہے، میرا اور میرے بہن بھائیوں کا رحم ایک ہے۔ تو جس رشتے کے متعلق تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ رشتہ، اس کا رحم اور میرا رحم، یعنی اس کے پیدا ہونے کی جگہ اور میرے پیدا ہونے کی جگہ، اس کی مینوفیکچرنگ کا مقام اور میرا، 9 مہینے ہم ایک ہی رحم میں رہے ہیں، اس رحم کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے جذبات کی قربانی دینی پڑے، احساسات کی قربانی دینی پڑے، ضد کی قربانی دینی پڑے، انا کی قربانی دینی پڑے، وقت کی قربانی دینی پڑے، تو تم اس رشتے کو دانتوں سے سنبھال لو۔ یہ نہیں کہ تعلقات میں یعنی سلام دعا رکھو، آنا جانا رکھو، یہ قلبی رشتے یہ ایک الگ چیز ہے، اٹیچمنٹ وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہ منہ موڑ جائے، سلام دعا ختم ہو جائے، شادی بیاہ پہ آنا ختم ہو جائے، میل ملاقات ختم ہو جائے، سر راہ ملیں رشتے تو آدمی ہینڈ شیک ہی نہ کرے، سلام نہ کرے۔ تو ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش تم کر لو، اللہ رزق میں برکت دے گا، اللہ عمر میں برکت دے گا، اور اللہ خاتمہ بالخیر یقینی فرما دے گا۔ صلہ رحمی کر، اس صلہ رحمی ایک دینی اصطلاح ہے کہ ایک رحم سے، اچھا آگے پھر صلہ رحمی کی برانچز اور سب برانچز، جیسے تنے پہ ایک مین برانچ نکلتی ہے، جب درخت کا تنا لگتا ہے اس پہ مین ایک شاخ نکلتی ہے، پھر اس شاخ پہ فردر شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے اور شاخیں، اس کو سب برانچز کہتے ہیں، شاخ در شاخ۔ میری سب سے پہلے جو میرے تنے پہ میری سب سے پہلے جو صلہ رحمی کی شاخ ہے وہ میرے بہن اور بھائی ہیں، آگے بہن بھائیوں کے بعد پھر آگے جا کے میری ماں کی بہن اور ماں کا بھائی آ جاتا ہے، پھر اگلی سب برانچ جا کے میرے باپ کے بہن اور میرے باپ کا بھائی آ جاتا ہے، پھر آگے اس کی برانچ جا کر میرے باپ کے بہن اور میرے باپ کے بھائی کے بچے آ جاتے ہیں، یعنی میرے چچا زاد بھائی، میرے پھپھو زاد بھائی آ جاتے ہیں، پھر آگے سب برانچ ہو جاتے ہیں، پھر پھپھو زاد بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا بھانجا، یہ چلتے یہ آگے برانچز در برانچز چلتی چلتی، لیکن سب سے پہلے جس کو سنبھالنا ضروری ہے وہ میرے بہن اور بھائی ہیں۔ اگر ان کو سنبھال لیا جائے تو وہ حدیث آ جاتی ہے کہ تمہیں وعدہ کرتا ہے آمنہ کے لال کہ تمہارے رزق میں وسعت ہوگی، تمہاری عمر میں برکت ہوگی، اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔
اب ہم ایمانداری سے کوئی اس پہ کون سے پیسے لگتے ہیں، کون سا وقت لگتا ہے، کون سی قیامت بپا ہو جاتی ہے. آخر مرنے کے بعد جس بھائی سے لڑائی کی ہے، مرنے کے بعد جب یہ بھائی فوت ہوگا تو بھی تو اس کا منہ دیکھنا ہے، تو بھی تو اس کے جنازے پہ جانا ہی ہے، تو بھی تو اس کے بچوں کی خیر خبر رکھنی ہے، اور تو بھی تو اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کے مراحل میں جانا ہے، تو بھی تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، تو بھی ندامت کی کیفیت پیدا ہوگی. کاش میں زندگی میں جب اس کی آنکھیں کھلی تھی میں اس کو بڑا منہ دکھاتا، جب اس کا سلام دعا اس وقت بھی تو کرنا ہی ہے بہن کے ساتھ. یہ تو نہیں کر سکتے کہ مر گئی تو بھی نہیں جائیں گے، پکا بات جانا ہے. تو اگر 4 مہینے کے بعد جانا ہے، 2 سال کے بعد جانا ہے، تو ہمت کر کے فضائل کے حصول کے لیے اللہ کے محبوب کی حدیث پر یقین کرتے ہوئے اگر 4 دن پہلے اس پہ عمل کر لیا جائے. یعنی ایک ہے کہ گہری چھندنی، قریبی تعلقات وہ الگ بات ہے، وہ لیو اٹ، وہ الگ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن کم از کم آدمی مقاطعہ پہ نہ آ جائے، بائیکاٹ پہ نہ آ جائے، سلام دعا نہ ختم ہو جائے، مرنا پڑنا ختم نہ ہو جائے، میرے جنازے پہ نہ آنا، میں نے شادی پہ نہیں جانا. اس درجے کا آدمی، اور پھر میں نے سلام نہیں کرنا، اس کا فون ہے سن لو میں نے نہیں سننا، اس کے بات کر لو میں نے نہیں کرنی، وہ بات کر لو اس درجے پہ آنا، تو اس کا نقصان اس کو ہو سو ہو، لیکن میرے رزق کی وسعت، میری عمر کی برکت اور میرا انجام بالخیر، کتنے حسین ترین پھل ہیں جس تک میں اپروچ سے محروم رہ جاؤں گا. تو یہ ہے صلہ رحمی. اس کو پھر آگے چچا، پھر پھوپھو، پھر پھوپھا زاد بھائی، پھر پھوپھا زاد بھائی کے بچے، آگے پھر قدرت موقع دے تو پھیلاؤ کرتے چلے جاؤ. ماجدی میں لکھا ہے تفسیر ماجدی میں کہ بھائی 2 قسم کے ہوتے ہیں. میں ان میں سے ایک قسم کی پہلے بیان کرتا ہوں. بھائی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نسبی بھائی، ایک ہوتے ہیں نظری بھائی. نسبی بھائی جس کا خون کا رشتہ ہو، جس طرح ہمارے یہاں 2 بھائی، میرے کتنے بھائی ہیں؟ 3 ہیں. کتنے بھائی ہیں؟ 4. اس کو نسبی بھائی کہتے ہیں. یعنی میرا اور اس کا خون کا رشتہ، اس کا باپ ہوئی ہے، میرا باپ ہوئی ہے، اس کی ماں ہوئی ہے، میری ماں ہوئی ہے، جنم ہمارا ایک ہے. اس کو نسبی بھائی کہتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں نظری بھائی. نظری یہ ہے کہ اس کا کلمہ میرا کلمہ، اس کا رب میرا رب، اس کے عقائد میرے عقائد، اس کا بیت اللہ میرا بیت اللہ، اس کا دین میرا دین، اور اس کی کتاب میری کتاب. ہمارے فنڈامنٹل جو قسم کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ہماری ایک جیسی ہیں. تو ہم اسلام کی مبادیات پہ یکساں یقین رکھتے ہیں. اس سے پوچھو تمہارا رب، تو کہ اللہ کا میرا رب بھی اللہ، تمہارا نبی کا محمد کا میرا بھی اللہ کے محبوب، تمہاری کتاب کا قرآن کا میری بھی کتاب، تمہاری توجہات کا مرکز بیت اللہ کا میرا بھی مرکز بیت اللہ، اور تمہارا دین اسلام. اس کو کہتے ہیں نظریات کی شراکت رکھنے والے بھائیوں کو نظری یا نظریاتی بھائی کہتے ہیں. اب نظریاتی بھائیوں کا تعلق نسبتاً کمزور ہوتا ہے. ایک بھائی تمہارا نسبی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اس کا حق زیادہ ہے. تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جو میں ایک مضمون شروع کیا تھا کہ حسن اخلاق میں سب سے پہلی یہ ہے کہ میری ذات سے ہر ایک کو شرعی حدود کے اندر راحت پہنچے. اس پہلا حق یہ، اس میں راحت پہنچانے میں، فائدہ پہنچانے میں پہلا جو مستحق ہے وہ میرے والدین ہیں. اس پہ میں 2 جمعے گفتگو کر چکا. دوسرے نمبر پہ میری راحت اور میرا صلہ رحمی اور میرے حسن اخلاق کا سب سے حسین حقدار میری بہن ہے، میرے بھائی ہیں، جو شادی کے بعد ایک نئی رو میں بہہ جاتے ہیں اور اس کو الگ ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رشتہ بڑا بے نیازی کا شکار ہے. بہن بھائیوں کو ہم صلہ رحمی میں گنتے نہیں. ہم خالہ کو، پھوپھو کو، چچا کو، ماموں کو. عجیب بات ہے کہ ہمارے مجمع میں اور منظر عام پہ اور ممبر و محراب پہ بہن بھائیوں کے حقوق بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے جس تیزی کے ساتھ قطع رحمی اور بائیکاٹ اور بول چال کا ترک بہن بھائیوں میں ہے، شاید دور کا رشتوں میں اتنا نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خالہ آ کے کہتے ہیں بھائی سے بول لو، ماموں آ کے کہتا ہے بھائی سے سلام کر لو، چچا زاد بھائی. تو دور کے رشتوں کو ہم صلہ رحمی میں شمار کرتے ہیں. اور جو دور کے رشتوں کی جو مین برانچ تھی، بنیادی چیز تھی، وہ تھی بہن اور بھائی. ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اس کو صلہ رحمی میں شمار نہیں کرتے، حالانکہ صلہ رحمی کے اول حقدار بہن اور بھائی ہیں. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدینہ میں جو مکہ سے لوٹے پیٹے قافلے گئے، آپ نے کہا کہ اب ان کا کیا جائے، گزر بسر، کھانا پینا، روٹی مکان سایہ فراہم کیسے کیا جائے. تو انسانی تاریخ میں سب سے شاندار حکمت پہ مبنی آپ نے ان لوٹے پیٹے قافلوں کے لیے ایک نظام طے کیا جس کو شرعی اصطلاح میں مواخات کہتے ہیں. مدینہ کے لوٹے پیٹے جو گھر نہ لے گئے، بیوی نہ لے گئے، بچے نہ لے گئے، سامان نہ لے گئے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے مکہ سے مدینہ پہنچے 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے. اب جب یہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، پاؤں کے جوتے، سر کا پگڑی اور جسم کا کپڑا تھا، یا زادرہ کے طور پر 200-400 روپیہ تھا. اب ان کا کیا جائے؟ تو اللہ کے محبوب نے ان کی آبرومندانہ گزر بسر کے لیے مدینہ کے انصار کو کہا کہ یہ لوگ دین کو بچانے کے لیے، ان کی جنم دھرتی تھی، مبدأ کائنات ہے بیت اللہ، حجر اسود کی سرزمین تھی، مکہ مکرمہ تھا، محبت قرآن تھا، انبیاء کے آنے کی جگہ تھی. یہ اس جیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کے آئے چونکہ وہاں ایمان کی شمع بجھ رہی تھی، ایمان کی کلی مرجھا رہی تھی، ایمان کا سورج لب بام
وہاں پہنچا تھا تو یہ جانتے تھے کہ مکہ میں رہتے ہوئے ہمارے درمیان ایمان بجھ جائے گا، تو ایمان کی جنس کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی جذباتی قربانی دی کہ مکہ کو چھوڑ کر کئی بیویوں کو چھوڑ کے آگے، کئی بچوں کو چھوڑ کے آگے، کئی عمر بھر کی جمع پونجی کو چھوڑ کے آگے، کئی گھروں کے اندر پڑے ہوئے پیسوں کو چھوڑ کے آگے، کئی اپنی وادیوں کی ملکیت کو چھوڑ کے اگر اجنبی بستیوں میں چلے گئے، کہاں؟ جہاں کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں مواخات کا نظام کہیں کیا، نظریاتی بھائیوں کو نظریے کی بنیاد پہ بھائی بنا دیا کہ یہ تمہارے بھائی آئے ہیں، اب یہ کیا کریں، تو یہ ان کو تم اپنے ہاں پناہ دو۔ اس میں ایک صحابی ہیں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابہ میں سے آتے ہیں، کھرب پتی صحابہ تھے، یعنی صحابہ میں سے امیر ترین اگر 3-4 صحابہ کا نام لیا جائے تو ان میں سارے صحابہ میں سے 1 لاکھ صحابہ میں اگر امیر ترین صحابہ کا نام لیا تو ان کے ٹاپ 10 کے اندر عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ بیانہ تھے، کھرب پتی صحابی تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، اور کبھی بزنس ادھار پہ نہیں کیا۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو ایکسپورٹ کے کاروبار بھی کرتے تھے، کھرب پتی بھی تھے، لیکن اپنی پاکیزہ تقوی کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست میں کہا تھا یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، اس میں کہا تھا ابوبکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، اور 9ویں نمبر پہ کہا عبدالرحمن ابن عوف کو بھی اللہ کے نبی دنیا میں جنتی قرار دیتے۔ یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پیسوں کے باوجود جنتی کیسے، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 وہ صحابہ، یعنی صحابہ تو سارے قرآن نے کہ کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، لیکن 10 صحابہ کو جس کو لسان نبوت میں، زبان نبوت میں، مسجد نبوی کے اندر لاؤڈلی آپ نے کہا بھئی یہ جنتی یہ جنتی، ان میں سے ایک کھرب پتی صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ بھی تھے۔ عمر بن عبد عمر ان کا نام تھا، زمانہ جاہلیت میں صدیق اکبر نے دعوت دی، پھر مسلمان ہو گئے۔ پھر صدیق اکبر جب خلیفہ بنانے لگے اپنے بعد، تو صرف ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے، یعنی صدیق اکبر کی نظر میں ان کا مقام کیا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں عمر کو، تو یہ مشورہ صدیق اکبر نے صرف عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ سے کیا کہ آپ دور اندیش ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، خلافت کے مزاج کو جانتے ہیں، تو آپ بولیں کس کو بنایا جائے؟ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ کے مزاج میں سختی ہے، باقی عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے زیادہ چمکدار نظر آتا ہے۔ فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی تو فاروق اعظم اپنے پیچھے مسلح کے بالکل پیچھے استاد عبدالرحمن ابن عوف کو کھڑا کیا کرتے تھے، چونکہ پیچھے اس کو کھڑا کرو جو اگر امام نماز پڑھانے کے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ قابل نہ رہے تو پچھلا آ کر مسلح سنبھال لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا تھا کہ اپنے پیچھے عبدالرحمن جس شہادت ہوئی حضرت عمر کی فجر کی، تو پیچھے حضرت عمر رضی اللہ گرتے گرتے عبدالرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر فجر کی نماز میں کھڑا کر دیا، اور انہوں نے سورہ کوثر پڑھ کے نماز مکمل کر دی۔ پھر حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی کہ یہ 6 رکنی کمیٹیوں میں سے ایک کو خلیفہ بنا دیجیے، تو 6 کے 6 میں سے 5 نے اتفاق کر دیا کہ عبدالرحمن ابن عوف جس کو کہہ دیا ہم اسی کو خلیفہ مان لیں گے، یعنی ان کا مقام بتا رہا ہوں، یہ مقام تھا۔ اور پھر ان کے خوبصورت کارنامے کہ ایک دفعہ آپ نے خواب میں بیان فرمایا کہ عبدالرحمن میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں سارے صحابہ آ رہے ہیں، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے، یہ تو نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا عبدالرحمن ابن عوف کو تو میں جنت کی بشارت دے چکا تھا، تو عبدالرحمن نظر نہیں آ رہے۔ تو عبدالرحمن ابن عوف اتنے میں کہنے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کونیوں کے بال، گھٹنوں کے بال گھسیٹتے ہوئے، کرولنگ کرتے ہوئے، بڑے پسینے سے شراب اور تھکے ماندے میں آگ پا کر جنت کے دروازے پہ گرے۔ مجھے کہا یا رسول اللہ میرا ہاتھ تھام لے، میں تھک گیا، تو میں نے آپ کا ہاتھ تھام کے جنت میں ڈالا۔ میں نے پوچھا عبدالرحمن کیا ہوا؟ کہ جی صحابہ غریب تھے، مہاجر تھے، مال تھا نہیں، وہ جلدی حساب دے کے فارغ ہو گئے، میں کھرب پتی تھا، تو اللہ ایک سوال کرتا رہا بھی یہ کمایا کہاں سے، مجھے اس کی ڈیٹیل دو، پھر یہ خرچ کہاں کیا، مجھے اس کی ڈیٹیل دو۔ تو زیادہ مال نے مجھے قبر مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے میں تاخیر کا باعث کر دیا۔ تو حضور نے یہ خواب سنایا تو پھر یہ اٹھے بیدار ہوئے خواب کے بعد، تو آپ 700 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے، 700 اونٹ، خود ایک لینڈ کروزر لیموزین ہے، پجارو گاڑی ہے، اونٹ اس دور کی، پھر اس پہ بھرا ہوا غلہ ایسے تھا جیسے مال گودام کی بھری ہوئی ٹرینیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں سب سے بڑا لوڈر شپ یا ہوائی جہاز اونٹ تھا جس پہ میکسیمم سامان آتا تھا۔ 700 اونٹ ان کے بیرون سے تجارت کے غلے کے پر، اس میں کشمش تھی، بادام تھے، اس میں گری تھی، اس میں گندم تھی۔ جب انہیں خواب میں نظر آیا کہ میں دولت کی وجہ سے جنت کے دروازے میں پہنچنے سے تاخیر میں ہو گیا، تو انہوں نے اس تاخیر کو نکالنے کے لیے 700 اونٹ اور اونٹوں سمیت اور غلے سمیت سارا مدینہ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔
اور ان کی ایک اور خوبصورت بات جو مجھے صرف عبد الرحمن ابن عوف میں نظر آتی ہے، کسی اور میں نظر نہیں آتی، وہ میں آپ سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے، جن کو موقع ملے وہ کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی دین کی اشاعت کے لیے وقف کر چکے ہیں اور وہ تجارت نہیں کرتے حالانکہ طاقت ہے، ملازمت نہیں کرتے حالانکہ طاقت ہے، زراعت نہیں کرتے حالانکہ طاقت ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم بیل کی دم پکڑ لیں گے، ترازو کا کانٹا پکڑ لیں گے، اگر ہم ملازمت میں چلے جائیں گے تو دین کے کام کا بہاؤ سست پڑ جائے گا۔ تو ان کاموں سے ذریعہ معاش رکھنے کے باوجود جن لوگوں نے دین کے لیے وقف کر دیا، یہ کہتے تھے کہ مالداروں کے ذمہ ہے کہ اپنی 1/3 مال جو ان کے وصیت کر سکتے ہیں مرتے وقت ان لوگوں کے لیے بھی کچھ وصیت کر جایا کریں، چونکہ انہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود دین کی اشاعت کے لیے اپنے اوپر رزق روزی کے سارے دروازے بند کر لیے۔ تو جو لوگ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، ہم عبد الدرہم عبد الدینار کی طرح کمائی میں لگے رہے، خود لگے، بیٹے لگے، پوتے لگے، بہو لگی، بیوی لگی، گھر کا گھر کمانے میں لگ رہا، بننے سے بننا، مکان سے مکان، گھر سے گھر، فیکٹری سے فیکٹری، جن لوگوں کو زندگی میں خود اپنی اولاد پھر اولاد کے رب کسی کو بھی توفیق نہ ملی دین کی حفاظت کے لیے اور وہ کمائی میں دونوں طرح پاگلوں کی طرح مصروف رہے، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کمائی کے تیسرے حصے میں سے کچھ طے کریں تاکہ یہ اپنا رزق روزی کی طرف سے فراواں اور پر اعتماد ہو کر دین کا کام کرتے رہیں۔ ازواج مطہرات کے لیے انہوں نے اپنی میراث میں سے کچھ حصہ طے۔ اچھا، یہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اب اللہ کے محبوب جب بھائی بنا رہے تھے تو دیکھ رہے تھے کہ مکہ سے آنے والا مہاجر، اس کا معاشی سٹیٹس، اس کا قبیلے کا سٹیٹس، اس کا سیاسی سٹیٹس، اس کا عمر، ان ساری چیزوں کو رکھ کر پھر آپ پیچ اپ کر رہے تھے کہ اس کو اس کا بھائی بنا دیا جائے۔ اس میں بھی کئی پہلوؤں کو سامنے رکھا جا رہا تھا، یہ نہیں کہ ادھر ایک تم آ جاؤ، ایک تم آ جاؤ، تم بھائی بن گئے، یہ نہیں، اس میں وہ جوڑ لگتا تھا کہ یہ اب دیکھو نا، سردار کو مہمان نوازی کر سکتا ہے، ایک سردار آ جائے ایک فقیر ماز یا خانہ بدوش کے ہاں تو وہ چاہے بھی تو اپنے خانہ بدوش والے برتنوں میں دے گا، تو سردار کی عمر گزری ہے قیمتی کھانے میں، لگژری لائف میں، تو وہ پھر آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا۔ عبد الرحمن ابن عوف چونکہ کھرب پتی تھے، امیر تھے اور زندگی بڑی لگژری گزری تھی، تو مدینہ میں جو ان کا بھائی بنایا گیا وہ سعد بن ربی رضی اللہ ثابت تھے، یہ بھی مدینہ کے بڑے خوشحال صاحب ثروت کھاتے پیتے لوگوں میں سے تھے۔ تو آپ نے سعد بن ربی کو بلایا، سعد یہ عبد الرحمن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی کو چھوڑ کر مدینہ آ گیا، میں اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، ایک بھائی تمہارا وہ ہے جو تیری ماں کے پیڑ سے جنم لے کر فطری طریقے پہ تیرا بھائی بن گیا، اور ایک تیرا بھائی وہ ہے جس کو محمد تیرا بھائی قرار دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو مواخات کہتے ہیں، اس کو نظریاتی بھائی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں تفسیر ماجدی کے اردو ورژن میں عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اخن عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اس کی دو جمع، اخوتن اخوان، دو جمع، اخن اخ جیسے ہمارے بھائی کو کہتے ہیں، اس کی دو جمع، اگر بھائی نسبی ہو، خونی رشتہ ہو، اس کے لیے اخوتن آتی ہے، اور اگر بھائی نظریاتی ہو، خونی رشتہ ہو، اس کا جمع اخوان آتی ہے۔ یہ مصر کی ایک تنظیم ہے الاخوان، یعنی نظریے کا اشتراک رکھنے والے بھائی اکٹھے ہو جائیں۔ تو اگر وہ اخ کی جمع اخوان آئی ہے تو عرب سمجھ جائیں گے کہ یہ سگا بھائی نہیں ہے، اس کی اور اس کے نظریات اور سوچ اور اسکول آف تھاٹ ملتا جلتا ہے، اور اگر وہ آ جائے اخوتن تو وہ سمجھتے ہیں یہ سارے سگے بھائی ہیں، ان کا ماں ایک ہے، باپ ایک ہے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں مولانا ماجدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انما المؤمنون اخوتن، اللہ کہتے ہیں کہ اے مومنو تم تو بے شک ایمان کے نظریاتی بھائی ہو لیکن میرے نزدیک تم سگے بھائیوں کی طرح، یعنی جمع یہ لائے گی انما المؤمنون اخوان، اخلاقی اس کو بیدار کرنے کے لیے کہ اگر تمہارا بھائی کو حالا۔ اچھا، مواخات کوئی لمحاتی نظام نہیں تھا، قیامت تک مواخات کے نظام سے آدمی اپنے لیے راہ عمل تلاش کر سکتا ہے۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو معاشی طور پر پٹ گئے، پیرالائز ہو گئے، بیوہ عورت ہو گئی، جوان بچی ہیں، اب وہ کمانے کے قابل نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر گیا، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں یا جوان بچے ہیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے رہنما اصول، زندہ رہنے والے لوگ انصار کی طرح مواخات کا روپ لیں گے اور کہیں گے کہ تمہارا شوہر فوت ہو گیا، وہ اللہ کی مرضی تھی، اب تم اور تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ اس کو مواخات کی روح کہتے ہیں کہ اب یہ مدینہ میں عبدالسعد بن ابی ربی کے اپنے حوالے کیا کہ یہ عبد الرحمن تمہارا بھائی، عبد الرحمن ابن عوف۔ میں پس منظر اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ نظریاتی بھائیوں کے ساتھ
جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے جو سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے. میرے سگے بھائی کو اگر کوئی تکلیف دے تو میں آخر درجے تک چلا جاؤں گا اس کے دفاع کے لیے, لیکن اگر میرے نظریاتی بھائی کو تکلیف دے تو لاجک وائز میرے اندر وہ ویوز اور لہریں پیدا نہیں ہوں گی جو سگے بھائی کے لیے پیدا ہوتی ہیں. اب نظریاتی بھائی طے کر دیا اللہ کے محبوب نے, سعد بن ربیع کو کہا یہ عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے. یہ ان کو لے کے گئے اور اپنے باغ, ان دنوں مدینہ نخلستان کا شہر تھا, وہاں باغات زیادہ تھے, تو باغات ان کے امیر کبیر صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. باغ میں لے کے کہنے کہ یہ میرے 2 باغ ہیں, یعنی ایک باغ یہ کھجوروں کا ہے, پھر وادی کے پار وہ دونوں باغ دکھا کے کہا تم میرے بھائی ہو, میں ایک باغ پورے طور پر ملکیت کے طور پر آپ کے حوالے کرتا ہوں. یہ تھا اس دور کے نظریاتی بھائیوں کے حوالے سے مسلمانوں کا جذبہ. اب اس آئینے میں ہم اپنے سگے بھائی, میرے سگے بھائی تو زیادہ ہے نا, سگے بھائی میں 2 نسبتیں ہیں, وہ نظریاتی بھائی بھی ہے میرا اور میرا نسبی بھائی بھی ہے, میرا نظری بھائی بھی ہے, 2 حوالے ہو گئے. اچھا سعد بن ربیع کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف کو یہ باغ ہے کھجوروں کا بھرا ہوا, یہ ایک میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اچھا یہ تو کئی صحابہ نے کیا, ہمارے ہاں مشکل ہے. ہمارے یہاں تو 5 مرلے کی خاطر 2 مرلے کی خاطر 5, 7, 10 ارب روپے کی خاطر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ایک اس وکیل کو پیسے دے رہا ہے, ایک اس کو دے رہا ہے, اس کو تم پھانسی لگاؤ. میں کبھی کبھی سوچتا کرتا ہوں کہ پیسے کی بنیاد پہ ہائی کورٹ تک بھائیوں کو انصاف کی خاطر لے جانے والا اگر ان کے ماں باپ مرے ہوئے اور زندہ ہو جائیں تو دوبارہ اس غم میں پھر مر جائیں کہ میں نے تو تمہاری تربیت یہ نہیں کی تھی کہ 5 مرلے کی خاطر بھائی کو گھسیٹو اور وکیل کو پیسے دو کہ میں تمہیں 10 لاکھ دیتا ہوں, اس کو قید کرو 5 سال کی 7 سال کی. اس جذبے کو اور اس رویے کو دیکھ کر یقین جانو اثر نو حیات پانے والدین دوبارہ سوسائڈ اٹیمپٹ کو, خودکشی کو ترجیح دیں کہ ان کے ہوتے ہوئے جینا اس موت سے مرنے بہتر ہے. کہ لوگ کہیں گے تمہارے پیدا کیے بھائی پیسوں کی خاطر, پیسے کتنے 5-7 ارب 10-20 کروڑ روپے یا 4-5-7-10 کنال کی بات ہے, اس کی خاطر. اچھا انہوں نے کہا یہ آپ کا باغ اور یہ میرا باغ, اور اس کے بعد پھر اگلی بات جو کی اس کو دیکھ کر یقین جانو حیران ہوتا ہے کہ وہ کیا ذات تھی جس نے ایسے لوگ تیار کر دیے کہ مکہ کے لوگ 1-1 روپے پہ مرنے والے, مدینہ کے لوگ 1-1 روپے, لیکن وہ نکاح نبوت وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. کیا وہ نظریہ تھا, تیری نگاہ ناز سے اقبال کہتا ہے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. کیسی وہ پاکیزہ تربیت تھی کہ پھر عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع نے ہاتھ پکڑا, دوسرے نخلستان میں لے گئے کھجوروں کے جھنڈ میں. وہ دو کھجوروں کے نیچے 2 خواتین بیٹھی ہیں, یہ دونوں میری بیوی ہیں, یقیناً تم مکہ سے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لا سکے. اور بیوی لباس ہے, اور لباس کے بغیر آدمی 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی سروائیو نہیں کر سکتا. بے لباس آدمی اپنی نظروں میں نادم ہو جاتا ہے. اور قرآن کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی شوہر کا لباس ہے, شوہر بیوی کا لباس ہے, اور تم اس وقت بے لباس ہو. بیوی کی ضرورت صرف جذباتی نہیں ہوتی, صرف شہوانی نہیں ہوتی, بیوی ملٹی ضروریات کا ایک منبع و ماخذ ہوتا ہے. لباس سے تشبیہ دے کر, لباس صرف زینت کے لیے نہیں ہوتے, لباس صرف حفاظت کے لیے نہیں ہوتا, لباس صرف سردی گرمی کے لیے نہیں ہوتا, لباس آدمی کی جذباتی اور نفسیاتی ضرورت ہے. تو بیوی کے لیے لباس کی تشبیہ نے اتنے پہلو کھول دیے میاں بیوی کے جوڑے کی ضرورت کے لیے کہ اس سے جتنی چیزیں کشید کرتی جائیں. فیصل آباد سٹی آف ٹیکسٹائل ہے, ہم جانتے ہیں کہ لباس آدمی کی شخصیت کے لیے کیا 1 ضرورت ہے, کیا 2 ضرورت ہے, کیا 3. تو آپ اس پہ غور کرتے جائیں تو ملٹی قسم کی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب سعد بن ربیع کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف کو کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ کے آگے مکے, چونکہ رات کی تاریکی میں زیگ زیگ راستوں سے 500 کلومیٹر سفر طے کر کے مدینہ پہنچے تو تمہارے ساتھ آنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. یہ 2 بیویاں, اس میں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد تم اس سے شادی کریں. اب آپ سوچو, یہ تھا نظریاتی بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کی بنیاد پہ پہلی صدی کا ایک قابل تقلید, قابل تعریف, قابل رشک ایک نمونہ کہ پہلی صدی میں ہم اس مقام پہ کھڑے تھے کہ بھائی کی اس ضرورت کو, حالانکہ وہ شادی کہیں بھی ہو سکتی تھی, مدینہ میں کنواری بچیں بھی تھیں, بیوہ بچیں بھی تھیں, یہ کام بھی ہو سکتا تھا, لیکن آنے والے امت کو بھائی کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے پہلی صدی کے ایک پاکیزہ خصلت انسان سعد بن ربیع انصاری صحابی اور سردار تھے. انہوں نے کہا ان 2 میں سے لے لو, جو تمہیں پسند ہو میں اس کو ڈائیورس کرتا ہوں, اس کی عدت پوری جائے گی, تم اس کو اپنے نکاح میں لانا تاکہ تم با لباس بن جاؤ, صدر پوش بن جاؤ. اب یہ تھے مکتب نبوت کے شاگرد حضرت عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ جفا مار لیا ہو کہ یہ باغ مجھے دے دو, یہ اونٹ مجھے. انہوں نے کہا جی اللہ آپ کو آپ کی زمین مبارک کرے, نخلستان مبارک کرے, دولت کے ریل پر مبارک کرے, اللہ آپ کو بیوی مبارک کرے, بچے مبارک کرے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, قدرت میرے لیے غیب سے کشائش کا سامان نکال دے گی. عبد الرحمن بن عوف وہاں چلے گئے اور پھر ان کی بیوی, لیکن
انصار مدینہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نظریاتی بھائی کی خاطر قربانی کرنے کا ایک پیرامیٹر اور ایک مقام طے کر دیا کہ بھائیوں کی خاطر تم یہاں تک جا سکتے ہو۔ ہمارے ہاں انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے بے اعتنائی کا شکار ہے اور ہم اس کو اپنے حصہ نہیں سمجھتے، وہ ایک بھائی کا رشتہ اور بہن کا رشتہ۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر لیئرز آ جاتی ہیں۔ حالانکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی یادوں کی پوٹلی اگر کھولے جائے تو سب سے زیادہ میری زندگی کی پوٹلی میں بہن اور بھائی کا حصہ نظر آئے گا۔ ننھے منھے بچپن کا زمانہ لیں، سردی کا لیاؤ، مونگ پھلی کا کھانا، گنوں کا چوسنا، ماں باپ سے کہانیوں کو یاد کرنا، دائیں بازو پہ ایک بھائی ہے، بائیں بازو پہ ایک بھائی ہے، کھو جانے والے شہزادوں کی باتیں ہیں، ماں نانی ماں کی باتیں ہیں، پھر سردی کی لمبی راتیں، پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک فیڈر اور ایک سینے کا دودھ، پھر سکول جانے کے قابل ہوئے تو میں ایک دیہاتی ہوں، غریب پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں، ایک کپڑے کے اندر وہ بستے کی کتابیں لے کر بڑا بھائی کتابیں اٹھا کے جا رہا ہے، چھوٹا بھائی ساتھ اور بازو میں بازو، اور میں نے عملاً وہ منظر دیکھا کہ ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال کے اتنی طویل محبت سے لبریز یادیں انسانی رشتوں میں ماں باپ کے علاوہ کسی کے نظر نہیں آتی جس فراوانی اور فیاضی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کے رشتے عروج پہ نظر آتے ہیں۔ سورج بھی رات کو غروب ہو جاتا ہے لیکن بہن بھائیوں کی محبت رات کو بھی غروب نہیں ہوتی۔ پھر سکول جانا، پھر ٹاٹ بچھانا، پھر قلم دوا، ایک دوات کے اندر 2 قلموں کا ڈبہ جانا، پھر لکھنا، پھر صاف کرنا، پھر اگر کسی چھوٹے بھائی کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی تو بڑے بھائی کا لہو لہان ہو جانا، مرنے مارنے پہ تلانا، واپسی پہ وہ بیریوں کا توڑنا، مولیوں کا اکھیڑنا، گنوں کا نکالنا، رات کو گھر میں آنا، اخروٹوں کا یہ اتنے شاندار جاندار پاکیزہ اجلے حوالے ہیں کہ اگر آدمی اس کے اوپر نفسانیت کی اور مادیت کی اور پیسے کی اور لالچ کی تہیں نہ چڑھ جائیں تو یہ حوالے اتنے شاندار ہیں کہ کائنات میں کسی رشتے کے ساتھ اتنے گہرے اور لطیف اور نظیف حوالے نہیں ملتے، لیکن آج وہ بالکل بھولی بسری داستان ہو گیا۔ مجھے یاد آتا ہے میرا ایک دوست تھا، فوج سے بڑے عہدے پر ریٹائر ہوا، اس نے جب اپنا گھر بنایا تو اس نے ماں باپ کو کہا کہ میرے گھر کا افتتاح کرو۔ گھر بڑا تھا، ایک کنال میں بڑا لگژری گھر تھا، تو ماں بھی آئی، اس نے مجھے خود بتایا، پھر یہ بات اس کے باپ نے مجھے بتائی، پھر اس کے سسر نے مجھے بتائی، وہ خود افسر، بہت بڑا فوج کا افسر تھا۔ کہنے کہ جب میں نے ماں کو بلایا میں نے کہا ماں یہ گھر، تو ماں 2 بھائی تھے، یہ بڑا بھائی فوج سے افسر تھا، دوسرا بھائی کسی مل میں پرائیویٹ کام کرتا تھا، تو ماں نے دیکھا گھر کا ماشاءاللہ اچھا، لیکن ماں کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ اس نے کہا ماں گھر مکان گاڑی پورچ، یہ تو خوشی کی بات تھی، کہنے کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کاش تیرے چھوٹے بھائی کا بھی ایسا مکان ہوتا تو میں کتنا خوش ہو کے قبر کے چوکٹے میں چلی جاتی، میں مطمئن ہو کے جاتی کہ چھوٹے بیٹے کا مکان بھی ہے۔ اب یہ ماں کے آنسوؤں کے علاج تھی۔ اس نے اگلے دن اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، وہ کہیں قصور کے قریب فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کو لے کر کچہری میں گیا اور اپنا مکان اس کے نام ٹرانسفر کروا دیا۔ پھر اس مکان میں کہنے کہ میں اب ایز اے رینٹ کے رہوں گا کیونکہ یہ مکان آپ کا ہے، چونکہ ماں کہہ رہی تھی کہ بچوں کا حق بھی ہے، بچے چھوٹے ہیں 5، لیکن بچوں سے زیادہ میری یاداشتیں اور میرا محبت کا رشتہ بھائیوں کے ساتھ ہے۔ صلہ رحمی کا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ غربت الگ چیز ہے، اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے میں کھرب پتی ہوں، وہ فقیر ماز ہے میں ارب پتی ہوں، وہ خانہ بدوش ہے اور میں محلات نشین ہوں، اس کی سنتا کوئی نہیں، میری ٹالتا کوئی نہیں، تو اس رشتے کے خلا کو پورا کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ خیال رکھا جائے۔ آخری بات میں کہتا ہوں، حجاج بن یوسف کتنا ظالم انسان تھا، اس کے سامنے قیدی پیش کیے گئے 3، یہ ان تینوں کے اوپر قتل کا مقدمہ، اس کو قتل کر دو۔ تو حجاج نے کہا میں اس کو قتل کروں گا، تو ایک عورت دیوانہ وار دھاڑ دھاڑ رو رہی تھی، تو حجاج کو ترس کم آتا، تو اس نے کہا یہ کون عورت ہے جس کے آنسو اور آہیں اور فریادیں؟ اس نے کہا یہ مرنے والے تینوں کے ساتھ اس کا جذباتی رشتہ ہے۔ کہ کون ہے اس کا؟ کہ اس کا بیٹا ہے، کہ اس کا بھائی ہے، کہ اس کا شوہر ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے تو اب دن بھی رات ہو جائیں گے، باہر بھی خزاں ہو جائے گی، صبح بھی شام ہو جائے گی، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بھائی مر گیا، شوہر مر گیا۔ تو حجاج کو پہلی دفعہ ترس ہے اپنی زندگی میں، اس نے کہا چلو اچھا شباب باقی ہے، آنکھیں نمناک ہیں، اس کے رونے دھونے کی فریادیں آسمان پہ جا رہی ہیں، چلو اپنے لیے ایک شجر سایہ دار کا انتخاب کر لو، یا بیٹا لے لو، یا بھائی لے لو، یا اپنا شوہر لے لو۔ اب یہ کتنا جذباتی موڑ پہ آپ پہنچی وہ خاتون کہ 3 رشتوں کے ساتھ ملٹی ڈائمینشنل قسم کے تعلقات کی نوعیت تھی۔ بیٹے کے ساتھ آپ سارے بیٹے والوں بھی ہیں، بھائی کے ساتھ بھائی بھی، شوہر آپ میں سے اکثر شوہر بیٹھے ہیں، تو کتنے شاندار حوالے تھے۔ تو اس نے کہا مہربانی کرو، تیری تلوار تو اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کئیوں کے خون بہا چکی ہے، مجھے 3 دے دو، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ بیٹے کے متبادل باپ بھائی نہیں، بھائی کا متبادل شوہر نہیں، اور شوہر کا متبادل بیٹا نہیں۔ اس نے کہا نہیں ایک ہی لے لو۔ تو اب اس نے اس پہ اوپر پہلے سے زیادہ قیامت آ پڑی، شوہر دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، کس کو لوں؟
تو اس نے اونٹوں کو چبایا، پاؤں من کے اوپر جا کے تینوں کو ہاتھ پھیرا اور سلام پھیر کے پھر اس میں سے بھائی کو نکال کے لے کے آ گئی کہ مجھے بھائی دے دو. اللہ نے چاہا تو شوہر نئے مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو بیٹا بھی نئے مل جائے گا. لیکن جس فیکٹری سے یہ ڈائمنڈ تیار ہوا تھا وہ فیکٹریاں کب کی دریا برد ہو کر قبروں میں جا چکی ہیں، بھائی نہیں ملے گا. تو اس نے تینوں میں سے انتخاب بھائی کا کر لیا. اس نے کہا مجھے بھائی دے دو. تو اس پہ جذباتی وابستگی بیٹے کے ساتھ تھی، سیکنڈ ون پہ وابستگی شوہر کے ساتھ تھی. بھائی تو شادیوں کے بعد بیہائنڈ دا کرٹن پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اس نے کہا مجھے بھائی دے دو. تو حجاج نے کہا یہ تم نے بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ نے چاہا تو شادی نہیں ہو جائے گی، شوہر کا متبادل آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو گود ہری ہو جائے گی، کوئی نیا بیٹا بھی دے دے گا. لیکن یہ بھائی میں کہاں سے، اگر یہ قتل ہو گیا تو یہ فیکٹری ڈھل ختم ہوگی. تو حجاج نے کہا تیرے حسن انتخاب پہ متاثر ہو کر میں تینوں کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں. میری گزارش یہ تھی آپ سے اور آپ کے ذریعے اپنے آپ سے کہ اپنے بہن بھائیوں سے تعلق رکھیں. حسن اخلاق اگر رکھیں گے، ان کے ساتھ اچھے رویے رکھیں گے، آنا جانا رکھیں گے، ان کی غربت کو دور کرنے کی تدبیریں کریں، ان کی بیماری کو دور کرنے کی تدبیریں کریں. اگر یہ کریں گے، لیکن المیہ یہ ہے کہ بھائی ایک ایسی بھولی بسری وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں عرض کرتا کہ اس کو تو آپ کوشش کریں صلہ رحمی میں ٹاپ پہ. ماں باپ تو صلہ رحمی میں ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ تو ایک الگ سے کردار ہے. صلہ رحمی میں ٹاپ پہ بہن بھائی آتے ہیں. بھائیوں کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں، رشتوں کو سنبھالیں. اس پہ ان پہ احسان نہیں ہے، رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، عمر میں ہمیشہ برکت رہے گی اور خاتمہ ہمیشہ بالخیر ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.